بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جماعت ہفتم مضمون اسلامیات، سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، باب اسلامی ریاست کا قیام، صفحہ نمبر 65۔ ہجرت مدینہ کا اصل مقصد اسلامی ریاست کی بنیاد رکھنا تھا، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے فوراً بعد مدینہ منورہ کو ایسا مرکز بنانے پر توجہ مبذول فرمائی جہاں رہ کر دشمنوں کا مقابلہ کیا جا سکے اور اسلام کی روشنی دنیا کے ہر گوشے تک پہنچائی جا سکے۔ اس مقصد کے حصول کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے پہلے سال 3 اہم اقدامات اٹھائے۔ نمبر 1، مسجد نبوی کی تعمیر۔ ہجرت مدینہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مسجد نبوی کی تعمیر فرمائی۔ اس عظیم مقصد کے لیے زمین 2 یتیم بچوں سے خریدی گئی۔ سن پہلی ہجری ماہ ربیع الاول میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست اقدس سے مسجد نبوی کی بنیاد رکھی۔ مسجد نبوی کی دیواریں کچی اینٹوں سے بنائی گئیں اور ستون کھجور کے تنوں سے کھڑے کیے گئے۔ مسجد کی چھت کھجور کی شاخوں، پتوں اور چھال سے بنائی گئی۔ مسجد نبوی در حقیقت مسلمانوں کی مرکزی عبادت گاہ، تربیت گاہ، اجتماع گاہ بن گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا زیادہ تر وقت مسجد نبوی میں گزارتے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم یہاں حاضر ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں 5 وقتہ نماز باجماعت ادا کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے علم دین سیکھتے اور اللہ کے ذکر کی محافل میں شرکت کرتے۔ یہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام اور باہر سے آنے والے وفود سے ملاقات فرماتے۔ نمبر 2، مہاجرین اور انصار میں بھائی چارہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کے درمیان بھائی چارہ قائم فرمایا جسے مواخات کہتے ہیں۔ مواخات کا مقصد انصار اور مہاجرین کے درمیان اخوت اور محبت کے رشتے کو مضبوط کرنا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر مہاجرین اور انصار صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو جمع فرمایا، پھر مہاجرین اور انصار میں سے ایک ایک کو آپس میں بھائی بنا دیا۔ اس کے نتیجے میں مہاجرین اور انصار صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے درمیان بھائی چارے کا ایسا رشتہ قائم ہو گیا جو خون کے رشتے سے بڑھ کر ثابت ہوا۔ نمبر 3، میثاق مدینہ۔ بیعت عقبہ کے نتیجے میں مدینہ طیبہ میں اسلام پھیلا اور وہاں آباد 2 بڑے قبیلے اوس اور خزرج اسلام لے آئے اور انصار کہلائے۔ ان کے علاوہ مدینہ منورہ کے اطراف میں یہود کے 3 بڑے قبائل بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ بھی آباد تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں امن قائم کرنے اور بیرونی مداخلت کے امکانات کو کم کرنے کے لیے مدینہ کے ان یہودی قبائل کے ساتھ امن اور تعاون کا ایک معاہدہ کیا جسے میثاق مدینہ کہتے ہیں۔ میثاق مدینہ کی اہم شرائط کا خلاصہ یہ ہے: مسلمانوں اور یہودیوں کو اپنے اپنے مذہب کی آزادی حاصل رہے گی۔ دونوں فریق ایک دوسرے کے مذہبی معاملات میں مداخلت نہیں کریں گے۔ دونوں فریق آپس میں لڑائی جھگڑا اور خون خرابہ نہیں کریں گے۔ فریقین میں اگر کوئی اختلاف ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فیصلہ فرمائیں گے، اسے سب تسلیم کریں گے۔ کفار مکہ اور ان کے مددگاروں کو مدینہ میں پناہ نہیں دی جائے گی۔ مدینہ منورہ پر کسی نے حملہ کیا تو مسلمان اور یہود مل کر حملہ آوروں کا مقابلہ کریں گے۔ اگر ایک فریق کسی دشمن سے دنیاوی معاملے میں صلح کرے گا تو دوسرا فریق بھی اس صلح میں شامل ہوگا۔ میثاق مدینہ کے نتیجے میں مدینہ طیبہ میں آباد تمام بڑے قبائل سیاسی اعتبار سے یکجا ہو گئے، جس سے امن قائم کرنے میں مدد ملی، اور مدینہ طیبہ کے ارد گرد آباد قبائل سے اچھے تعلقات قائم ہوئے اور انہیں اسلام کی دعوت دینے کا راستہ ہموار ہوا۔